رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك. ابو داؤد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے، عورتوں اور مردوں کو مسجد میں اکٹھے چلتے ہوئے، مسجد کے راستے پہ اکٹھے چلتے ہوئے دیکھا، غضبناک ہو گئے. کہا مردوں تم راستے کے درمیان میں چلا کرو، عورتوں تمہیں درمیان میں چلنے کا کوئی حق نہیں ہے، تم راستے کے کونوں اور کناروں پہ چلا کرو. راوی حدیث کہتے ہیں عورتیں دیواروں سے ایسے لگ کے چلتی کہ ان کے کپڑے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے. کس کا اختلاط اللہ کے نبی نے برداشت نہیں کیا؟ کس کا؟ نمازی صحابہ اور صحابیات. کہاں سے نکلے تھے؟ پانڈا مارکیٹ سے، سوق حسین سے، شادی کی محفل سے. ہمارے پلے بھی غیرت ہے، بیوی کو لا کر پانڈا مارکیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں، تو کر لا شاپنگ، گھنٹے بعد آگے لے لوں گا. یہ بھیڑ بکری کی طرح جہاں مرضی منہ مارتی رہے. ہماری بھی غیرت ہے کوئی؟ اپنے دوستوں کی شادیوں میں اپنی بیویوں کو بنا سجا کر لے جانے والوں، تمہارا بھی کوئی رشتہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام سے؟ یہ مسجد سے نکلی، نکلنے والے بھی کون تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی. نکلنے والی کون تھی؟ فاطمہ، عائشہ، حفصہ، میمونہ. نکلنے والے بھی عظیم، نکلنے والیاں بھی عظیم. اور نبی نے ان کے اختلاط کو برچند پسند نہیں کیا. مولوی صاحب کیا کریں؟ اپنی بیٹی کو او لیول کروانے کے لیے میں نے جس کالج میں ایڈمیشن دلوایا ہے وہاں کو ایجوکیشن ہے. ہم تو مجبوری ہے مولوی صاحب، میرا خیال ہے گناہ تو نہیں ہوئے گا نا؟ پھر آ کر پوچھتے ہیں مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دو. کیا ہوا؟ پوری نکل گئی. نکل گئی. یہ آپ نے خود نکالا ہے اس کو. جس گندے کالج میں آپ نے اس کو ڈالا، جس کو ایجوکیشن کے ماحول میں اس کو پروان چڑھایا، اب تعویذ لینے کے لیے آئے ہو، تعویذ دے دو کڑی گھر واپس آ جائے. 16 سال تو آپ نے اس کو بھگانے کے لیے لگائے ہیں، اب واپس آنے کے لیے کتنا انتظار کرو گے؟ یہ مومنوں کی غیرت نہیں ہے. اللہ کے لیے غیرت ایمانی کو اپنے دل میں جگاؤ. بیٹی آپ کی ہے، اور آپ ایک جوان لڑکی کو جوان استاد کے ساتھ کمرے کے اندر ٹیوشن پڑھنے کے لیے بٹھا دیتے ہیں، اور باہر گیٹ پہ لکھ کر لگا دیتے ہیں کوئی تنگ نہ کرے، بٹیا فزکس کی ٹیوشن پڑھ رہی ہے، انگلش کی ٹیوشن پڑھ رہی ہے. 6 مہینے ٹیوشن پڑھتی ہے اور پھر جا کے کورٹ میں لو میرج کر لیتی ہے. اس بغیرتی کے لیے اے ظالم تو نے خود اس کو تیار کیا ہے. مسجد سے نکلنے والے صحابہ اور صحابیات کے اختلاط کو مصطفیٰ برداشت نہ کرے، اور بے پرد ماحول کے اندر اپنی بچیوں کو آزاد چھوڑ دینے والوں، تمہاری غیرت کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں ہے امام الانبیاء نے 16 ماہ یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. دل میں آپ کے تھا کہ میرا منہ بیت اللہ کی طرف، کعبہ کی طرف ہو جائے. حکم آ گیا، آپ نے نماز پڑھی، ایک صحابی نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. اور پھر جب وہ نکلے، جن بھائیوں نے مدینہ شریف کی زیارت کی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا مسجد قبلتین مشہور ہے، وہاں سے گزرے ایک قوم ابھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہی تھی. انہوں نے آواز لگائی، میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی ہے، آپ کا چہرہ بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ بیت اللہ کی طرف تھا. وہ کہاں تھے؟ حالت رکوع میں. حالت رکوع میں. ہولے ہولے منائیں گے جی، دعا کرو، حدیث سن کے دعا کرو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا بہت ہو گئی، اب دوا کی ضرورت ہے. حالت رکوع میں ہی اپنا چہرہ بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف کر لیا. یہ رسول اللہ کا ادب ہے. حکم آ گیا تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہو سکتی. عبداللہ ابن رواحہ مسجد کی طرف آئے، اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے. آپ نے کسی صحابی کو کہا بیٹھ جاؤ، یہ ابھی مسجد سے باہر ہیں. ان کے پردہ سماعت سے آواز ٹکرائی مصطفیٰ علیہ السلام کی، بیٹھ جاؤ. وہیں پہ بیٹھ گئے، وہیں پہ بیٹھ گئے. یہ نہیں پوچھا کس کو کہا ہے، نام تو میرا نہیں لیا ہے. حدیث تو ہے پر ہمارے مذہب میں نہیں ہے. حدیث تو ہے لیکن چینکے چنانچے چونکے. ہمارے امام صاحب بھی تو بہت بڑے تھے نا. نماز کے بعد کسی نے بتایا آقا آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ. عبداللہ تو مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے. کہا عبداللہ رسول کی اطاعت کرنے کا جو دل تیرے دل میں جو شوق ہے، اللہ اس شوق کو اور زیادہ کرے.
یہ ہے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر اس پہ عمل کیا جائے. نبی کے پیاروں سے پیار کرنا، نبی کے دشمنوں سے دشمنی کرنا، یہ ادب ہے مصطفیٰ کا. قرآن حکیم سنیے، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. لا تجد قوم یؤمنون باللہ، مومنوں میں آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتے ہو پھر رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت کرے. جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت کرے، ایسی قوم آپ اہل ایمان میں سے نہیں پائیں گے، اگرچہ وہ ان کے باپ ہو، ان کے بھائی ہو، ان کے رشتہ دار ہو، ان کے عزیز ہو. عبد الرحمن نے کہا تھا، بابا 3 مرتبہ تلوار اٹھائی تھی بدر کے موقع پر، نیچے تیرا چہرہ نظر آیا تھا، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. کہا تھا بیٹا خوش نصیب ہے تو، تیری گردن ابو بکر کی تلوار کے نیچے 1 مرتبہ بھی نہیں آئی، اور 1 مرتبہ آ جاتی بیٹا نہ سمجھتا، محمد کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا. آنے والے آئے تھے، مدینے کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر تلوار کو بابا کے سینے پہ رکھا تھا. تو نے کہا تھا آج عزت والے ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے. بابا تو ذلیل ہے، محمد عزت والے ہیں. ہر بندہ مدینے میں داخل ہو سکتا ہے، اور اگر تو قدم اٹھائے گا تیری گردن کو ہی کاٹ ڈالوں گا. نبی کے پاس آئے تھے، اللہ کے نبی میرے باپ کو قتل کرنے کا فیصلہ اگر آپ نے کر لیا ہے، یہ خدمت صرف میرے ذمہ لگانا. نبی کے پیاروں سے پیار کرنا، نبی کے دشمنوں سے نفرت کرنا، یہ ادب ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، فعلیہ لعنت اللہ. تمہاری گلیوں کے اندر مصطفیٰ کے ساتھیوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور قرآن کیا، میرے نبی کا فرمان کیا ہے، جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اس پہ اللہ والملائکہ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، کائنات کے ہر بندے کی لعنت ہو جو ابو بکر عمر پر گالی دیتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے. جو مصطفیٰ کے ساتھی معاویہ اور ابو سفیان کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، کائنات کے ہر بندے کی لعنت ہو. پیار کرنا ہے، میرے نبی کا ادب کرنا ہے تو پیاروں سے پیار کرو، دشمنوں سے دشمنی کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عزت کرو. آپ کا نام آئے انگوٹھے چوم لینا یہ ادب نہیں ہے. آپ کا نام آئے تو اپنی زبان سے درود پڑھو. قرآن بھی حکم دیتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. اے اہل ایمان، تم بھی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھو. اللہ کے نبی نے فرمایا، مسند احمد میں ہے، بخیل ہے وہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ پھر درود و سلام نہ پڑھے. آپ کے صحابہ سے راضی رہیں، آپ کے اہل بیت سے راضی رہیں، ان کی عزت کریں. آپ نے فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، میرا صحابی 1 مٹھی یا آدھی مٹھی جو اللہ کے نام پہ خرچ کر دے، تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا میرے صحابی کے اجر کو نہیں پا سکتا. جس نے نبی سے محبت کی ان سے محبت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. صحیح بخاری میں ہے، آپ سے پوچھا گیا سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہو؟ کہا عائشہ سے کرتا ہوں. کہا مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ کہا عائشہ کے بابا ابو بکر سے ہے. تو نبی کی پیاری بیویوں سے محبت کیجئے، آپ کے صحابہ سے محبت کیجئے، آپ کے اہل بیت سے محبت کیجئے. جو خبریں ہمیں احادیث رسول کی صورت میں ملی ہیں ان خبروں کی تصدیق کیجئے. صحیح بخاری میں ہے معراج کا قصہ. اللہ کے نبی نے جب اہل مکہ کو معراج کی باتیں بتائی، ابو جہل دوڑتا ہوا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کیا کوئی بندہ رات کے 1 پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس سے آسمانوں پر جا سکتا ہے؟ کہا نہیں. کہا پتہ ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ کہا کس نے کیا ہے؟ کہا جس کو تو اپنا رسول کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کا ادب یہ ہے جو حدیث رسول آپ کو پتہ لگ جائے، عقل میں آئے یا نہ آئے، اس حدیث رسول پہ اپنی گردن کو جھکا دو. ابو بکر کہہ چکے ہیں کوئی نہیں جا سکتا رات کے 1 پہر میں، 6 مہینے کا سفر ہے بیت اللہ سے بیت المقدس. ابو جہل بڑا خوش ہو رہا ہے، ابو بکر کو ان سے بدظن کر لیا ہے. ہائے ہائے. کہا پتہ ہے کس نے؟ کہا کس نے؟ کہا جس کو اپنا رسول کہتا ہے. کہا تو نے ان سے سنا ہے؟ کہا ہاں. کہا اللہ کی قسم مصطفیٰ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں.
ابو جہل کہنے لگا ابو بکر عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے، مصطفیٰ جھوٹ نہیں بولتے۔ رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك